أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. آج بفضلہ تعالی 6 مہینوں کے بعد اللہ نے ہمیں دوبارہ قرآن کریم کا سبق اور درس سننے کے لیے جمع فرمایا. اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس بہترین عمل کے اندر شریک ہونا چاہیے. قرآن کریم کا نازل کیے جانے کا بڑا مقصد کلام الہی کی مراد کو معلوم کرنا ہے اور مراد کے معلوم ہو جانے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ نے یہ کتاب ہمیں عمل کے لیے عطا فرمائی. اگرچہ اللہ نے یہ بھی فضل فرمایا ہے کہ جو بغیر سمجھے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کو بھی اللہ تعالی ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو مکلف نہیں کیا کہ نہیں تم کو سمجھنا ہی پڑے گا، حالانکہ سمجھنے کے لیے اترا ہے. پھر بھی نہ سمجھنے والے اگر پڑھتے ہیں تو محروم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر سے اور ثواب سے نوازیں گے. پھر قرآن کریم کی تفسیر میں اور اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات. موجودہ جو حالات ہیں ان حالات میں آپ نے اچھی ہمت کی کہ دوبارہ یہ درس کو شروع کیا. اب جب شروع کیا ہے تو ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے.
مردوں کو بھی، جوانوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ ماشاء اللہ ماں بہنیں بھی اس کے سننے میں حصہ لیتی ہیں اور تفسیر میں شریک ہوتی ہیں۔ قرآن شریف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہو۔ جہاں تک ہو سکتا ہے قرآن کریم کے مضامین کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ سمجھنا اور اللہ کے کلام سے مناسبت کا پیدا ہونا ہو جائے۔ آج کل ہمارے حافظے بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے کہاں سبق چھوڑا تھا بھائی آپ نے، یہ خود مجھ کو بھی یاد نہیں ہے تو دوسروں کو کیا یاد ہوگا۔ لیکن ہمارے عزیز حافظ شفیق صاحب جو ہے وہ اس کا برابر نوٹ رکھتے ہیں۔ میں نے فون کر کے ان سے معلوم کیا کہ بھائی ہمارا سبق کہاں تک پہنچا ہے، کیا مضمون چل رہا ہے، کون سی آیت سے شروع کرنا ہے، کیونکہ تفسیر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ بس قرآن شریف کھول کر شروع کر دیا۔ اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کئی گھنٹے تفسیروں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر یہ مسئلے کو آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یاد دہانی کے طور پر ہم شروع کریں بات تو ہمارا درس چل رہا تھا تحویل قبلہ کے سلسلے میں۔ اب تحویل قبلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ کے ارد گرد یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے۔ خود شہر مدینہ میں انصار رہتے تھے اور مدینہ کے اطراف میں یہ یہودی قبیلے آباد تھے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، وہ اس طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کا منشا یہ ہوا کہ یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالی کا حکم آیا کہ اب نماز میں اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف رکھو، جس سے یہودی متوجہ ہوں گے، بنی اسرائیل متوجہ ہوں گے اور اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور اسلام کے قریب ہوں گے، پھر ان کو دعوت دینا اور اسلام کی طرف بلانا آسان ہو جائے گا۔ اس حکمت کے پیش نظر تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔
لیکن یہودی جو ہیں وہ ٹیڑھے مزاج کے ہیں. آج بھی دنیا میں یہود مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور کوئی کسر ہمیں نقصان پہنچانے میں باقی نہیں رکھتے ہیں. اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ ہر وقت مسلمان کے دشمن رہے ہیں. قرآن کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ یہود اور مشرکین کو زیادہ اسلام کا دشمن پائیں گے بنسبت عیسائیوں کے. اس زمانے کی بات ہے. آج تو عیسائی بھی دشمن بنے ہوئے ہیں اور تمام جتنے بھی دنیا کے باطل ادیان ہیں وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ایک ہو گئے ہیں. یہ حکمت کام نہیں آئی. یہ بھی اللہ کی مصلحت اور حکمت کی بات ہے، کیونکہ یہود اعتراض کرنے لگے کہ دین تو ابراہیمی ہے، اپنا مستقل دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا دین کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ انہوں نے یہ الٹا اعتراض. قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں بھی ایک بات کہی. وہ جانور جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے. اور جو جانور غیر اللہ کے نام پر، کسی پیر صاحب کے نام پر، درگاہ کے نام پر چڑھاوے کے طور پر ذبح کیا گیا ہو، یہ غیر اللہ والا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. اکثر مندروں کے اندر پرساد ملتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پرساد کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی مورتوں پر چڑھا ہوا اور ان کے بھگوان پر چڑھا ہوا غیر اللہ کا نذرانہ ہے، جو ہمارے لیے کھانا حرام ہے. تیسرا ایک قاعدہ ہے، وہ جانور جو اپنی موت مر جائے، مر گیا، میتا کہتے ہیں عربی میں، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے ہیں. اس کا چمڑا استعمال کر سکتے ہیں لیکن گوشت اس کا حرام ہے. تو مشرکین مکہ کا دماغ بالکل الٹا چلتا تھا. ان کی عقل کی گھڑی ہمیشہ الٹی چلتی ہے. انہوں نے کیا دلیل دی؟ آج بھی ایسے لوگ الٹے الٹے دلائل دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس جانور کو ہم لوگ اپنے ہاتھ سے مار ڈالتے ہیں وہ جائز، اور جس کو اللہ مار ڈالتے ہیں وہ ناجائز. اللہ نے مارا ہے یہ تو بہت جائز ہونا چاہیے. تو وہ میتا کھاتے تھے. یہ الٹی سمجھ، جب آدمی حق بات پہ نہیں آتا اور سچی بات کو نہیں مانتا تو اس کی عقل الٹی ہو جاتی. جب اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کے احکام کو نہیں مانے گا، تو غیر اللہ کی طرف جھک جائے گا، بتوں کی طرف جائے گا. بت کو خود بناتا ہے اور پھر اس کی عبادت کرتا ہے. اس سے بڑھ کر بے وقوفی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے الٹا اعتراض کیا. اب اللہ تعالی کی شان بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. وہ ہماری عبادتوں کا، ہماری طاعت کا، ہمارے ان کی کتاب کے احکام پر چلنے کا محتاج نہیں ہے. بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے.
لیکن اس بے نیازی کے باوجود اللہ کا کرم کتنا بڑا ہے اور رحم کتنا بڑا ہے کہ جو کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیتا اللہ اس کو تینوں وقت کھانا کھلاتے ہیں، اور جو ماننے والا ہے اس سے بھی اچھا لقمہ اس کو کھلاتے ہیں کہ ماننے والا چکر میں آ جاتا ہے کہ میں مان کر پریشان ہوں، یہ نہ مان کر آرام میں ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی کاموں کی بڑی مصلحتیں جس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، علماء سمجھاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی۔ ایک بہت بڑا پڑھا لکھا جاہل، دنیا کا ایجوکیشن اس کے پاس بہت ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی عقل اتنی الٹی ہے کہ اس نے ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ میں عیسائی ہوں لیکن عیسائیت کو مانتا نہیں، اور دنیا کے کوئی مذہب کو نہیں مانتا، یہاں تک کہ میں اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ جو مولانا تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو تو پوری دنیا مانے، تم کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس کو ماننا کیسے؟ تم ثابت کر دو کہ اللہ کا وجود ہے، میں مان لوں گا۔ مولانا نے فرمایا کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے کوئی دلیل یا نشانی کی ضرورت ہے، کوئی علامت کے ذریعے سے چیز پہچانی جاتی ہے۔ جیسے جنگل کے اندر کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا، اس نے جانور کے قدموں کے نشان دیکھے، تو یہ نشان اگر اس کے پاس عقل ہے تو اس کی نشانی ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گیا ہے۔ یہ نشانات قدم نے بتایا۔ جانور کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں سے جانور گزرا ہے۔ جنگل میں آپ نے ایک مکان دیکھا، کوئی رہنے والا نہیں، اطراف میں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے وہاں مکان دیکھا، تو اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ مکان کسی نے ضرور بنایا ہوگا، خود بخود یہ مکان بن نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور کروڑوں دلائل ہم دے سکتے ہیں اور کروڑوں لوگ اس بات کو مانتے ہیں، آپ کے اندر عقل ہے کہ نہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، کیسے مان لوں میں؟ کہا میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، دوا دارو کرتا ہوں۔ یہ نالج آپ نے کیسے حاصل کیا؟ کہا میں نے پڑھا ہے اور پڑھ کر ایجوکیشن حاصل کیا ہے، اور میں لوگوں کو لکھ کر دوائیں دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ مولانا نے پوچھا یہ عقل کہاں ہے؟ کہا میرے اندر ہے۔ کہا بتاؤ، بتا سکتے ہو عقل کہاں ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، کیونکہ ہمارے اندر روح ہے، آتما ہے، اس بنا پر ہم زندہ ہیں۔ یہ روح نکل جائے گی تو آدمی مر جائے گا۔ اچھا روح بتاؤ کہاں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نشانی سے معلوم ہوگا۔ نشانی کیا ہے؟ میری آنکھ دیکھ رہی ہے تو آنکھ میں روح ہے، کان سن رہے ہیں تو کان میں روح ہے، زبان بول رہی ہے تو زبان کے اندر زندگی ہے۔ زندگی نظر نہیں آتی لیکن نشانات کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے روح کو نہ دیکھ کر ہم مانتے ہیں، عقل کو نہ دیکھ کر ہم مانتے ہیں،
تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت چل رہا ہے، کیا وہ بغیر چلانے والے کے چلتا ہے؟ اب بات ان کو سمجھ میں آ گئی۔ تو مشرکین مکہ بھی دماغ کے الٹے، یہود بھی ایسے ہی۔ پہلے تو خوش ہوئے کہ چلو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ متوجہ ہو گئے، لیکن ہر قوم کے اندر ریشہ دوانی کرنے والے اور باطل کی محنت کرنے والے بھی حق والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ حق والا حق کی محنت کرتا ہے، باطل والا اپنی محنت کرتا ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ اعتراض پہ اعتراض کرتا، چاہے اس کا اعتراض عقلی ہو، چاہے سمجھ میں آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن وہ اعتراض کرنا، کیونکہ ایک چیز سے دشمنی آدمی کو ہو جاتی ہے تو وہ اعتراض کرتا رہتا ہے۔ تو اب یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ بھئی جب قبلہ ہمارا تو دین بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے بے نیازی کا ثبوت دیا۔ دوران نماز ایک جگہ حضور تشریف لے گئے تھے، وہاں اچانک پہلی رکعت میں حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے رخ کو مکہ مکرمہ کی طرف کر لیجئے اور نماز میں ہی کر لیجئے۔ نماز میں ہی ڈائریکشن چینج ہو گیا۔ سامنے بیت المقدس ہے اور جو ادھر ہے وہ قبلہ ہے، بالکل الٹا ہو گیا۔ اخیر والی صف پہلی بن گئی، پہلی والی صف اخیری بن گئی۔ اب ہنگامہ شروع ہوا، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو بات ڈھکی چھپی رہی، بعد میں ہنگامہ ہوا۔ کیا ہنگامہ کیا؟ ہنگامہ یہ کیا کہ بھئی ان کے دین کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ نہیں، صبح میں ادھر قبلہ، شام کو ادھر قبلہ، دوپہر کو ادھر، تو یہ تو قبلہ بدلتے رہیں گے، ان کا بھروسہ کیا ہے؟ لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ کچھ کچے مسلمان تھے، وہ پھسلنے لگے کہ ہاں یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ نہیں، صحابہ کرام میں وہ لوگ تھے جنہوں نے یوں کہا کہ دن میں 6 قبلے چینج ہوں گے تو ہم کریں گے، لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان اس کا نام ہے۔ جو حکم سرکار کا اللہ کی طرف سے آئے گا اس کو ہم مان کے دیں گے، چاہے دنیا لاکھ اعتراض اس کے اوپر کر۔ اب ہم بھی ایمان والے ہیں۔ بتاؤ جنت کسی نے دیکھی ہے؟ جہنم کسی نے دیکھی ہے؟ پل صراط کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کی نعمتیں دیکھی ہے؟ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا۔ تو یوں کہا کہ پہلے نبی کی مان لو، نبی کو مان لو پہلے تو۔ نبی کو کیا مانو؟ سچا مانو، صدیق مانو، امین مانو، اور اس کے کہنے میں ذرا بھی تمہیں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا مانو۔ وہ دن کو کہے کہ رات ہے تو مان جانا، کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ دین کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، ماننے کا جذبہ۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بیان میں فرماتے تھے کہ مسلمان کی 2 شانیں ہیں۔ ایک ہے مسلمان کا ماننا، ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جاننے والے کو نہیں کہتے۔ جاننے والا تو ابو جہل بھی بہت بڑا تھا، بہت دقیق چیزیں جانتا تھا، اور حضور کے معجزات کو بھی جانتا تھا اور صداقت کو بھی جانتا تھا، لیکن مانتا نہیں، اس لیے جہالت کی صف میں جا کے کھڑا رہا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جانا کم، مانا زیادہ۔ وہ صحابی کی صف میں کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ تمغہ لگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضور نے ایک سواری خریدی بازار سے،
تو سواری خریدنے کے بعد اس بیچنے والے سے یوں کہا کہ گھر چل، میں تجھے تیری طے شدہ رقم دے دیتا ہوں۔ راستے میں اس کو کسی نے ورغلائے، ورغلانے والے بہت رہتے ہیں، ڈھنگ سے کام نہیں ہونے دیتے، ورغلایا، یہ تو تو نے کم کے اندر سودا کر دیا، میں تیرے ساتھ اس سے زیادہ میں سودا کرنے کے لیے تیار۔ ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کر لوں۔ کچا تھا، پیسے کی لالچ میں آ گیا، کہ ٹھیک ہے سودا تیرے ساتھ طے، ان کے ساتھ فلوپ۔ وہ سودا کینسل۔ جب گھر پہنچے حضور نے اس کو لا کر پیسے دیے، اس نے کہا آپ نے کہاں سودا کیا تھا؟ کبھی بھرے بازار میں نے سودا کیا تھا۔ حضور نے فرمایا بھائی کوئی ہے میری طرف سے گواہی دے گا کوئی؟ تو ایک صحابی جا رہے تھے، حضرت خزیمہ رضی اللہ، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور کہ آپ نے یہ اونٹ خریدا تھا، اور جو کہہ رہے ہیں آپ اتنے میں ہی خریدا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ بھئی تو وہاں تھا بھی نہیں اور تو نے میری خرید و فروخت دیکھی بھی نہیں، تو گواہی کیسے دیتا ہے بغیر دیکھے؟ تو اس نے کیا اچھا جواب دیا، کہا حضور آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، میں مان گیا، حالانکہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایمان والا جنت میں جائے گا، میں نے مان لیا، حالانکہ جنت کو میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، میں نے مان لیا۔ تو جو چیزیں اندیکھی ہیں وہ آپ پر ایمان لانے کے بعد میں نے مان لی، تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ آپ نے اونٹ نہیں خریدا تھا؟ جب نہ دیکھی ہوئی چیز میں نے مان لی تو یہ ماننے میں کیا حرج ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہوگی۔ اس کا نام ہے ماننا۔ اس لیے ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام۔ یہود حضور کو جانتے بہت تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب قبلہ تو ہو گیا بیت اللہ شریف، یہ حضور کی قلبی تمنا بھی تھی کہ میرا قبلہ یہ ملت ابراہیمی کے اعتبار سے بیت اللہ شریف ہو جائے۔ اللہ نے آپ کی اس تمنا کو بھی پورا فرما دیا۔ اب مکے والے یہ اعتراض کرتے تھے کہ دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں اور دین موسیٰ کے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ان کا منہ بند ہو گیا۔ ادھر یہود کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ ان کی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ آخری نبی جو ہیں وہ چند مہینوں تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف ان کا رخ ہو جائے گا۔ تو ان کی بولتی بھی بند کر دی، ان کی بولتی بھی بند کر دی، اور یہودی یہ زعم میں تھے کہ ہم سے حضور دبیں گے۔ یہ دین کسی سے دبنے والا نہیں ہے۔ حق جو ہوتا ہے نا وہ دبتا نہیں ہے، اور اگر دب بھی جائے تو مٹتا نہیں ہے۔ حق والوں کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی، لیکن حق ابھر کر آیا ہے۔ کتنے سال دبایا؟ 13 سال حضور کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے ترسایا۔ مکہ چھوڑتے ہوئے 2 رکعت حرم میں پڑھنے کے لیے ترسایا۔ تنہا حضور کو مکے سے نکالنے کا فیصلہ کیا، قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب سازشیں فیل ہو گئی اور حضور مدینے پہنچ گئے۔ پھر اللہ نے حق کو کیسی کامیابی دی کہ 10 سال کے بعد اکیلا چلنے والا ایک نبی اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں آ گیا، اور بغیر کسی جنگ و جدل کے بہت آسانی کے ساتھ
بیت اللہ کے اوپر پرچم گاڑ دیا اور وہاں اذان اللہ اکبر شروع ہو گئی۔ اب بیت اللہ میں کتنے بت رکھے تھے؟ 360 بت۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ نے اب بیت اللہ کو غیر اللہ سے خالی کیا۔ پہلے غیر اللہ نے بیت اللہ میں اللہ کی عبادت سے حضور کو روکا تھا۔ ابو جہل تو کہتا تھا کہ یہ سجدہ کریں گے تو ان کی گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا۔ اللہ نے وعید سنائی کہ اگر ایسا کیا تو ہم اس کو کچل کر رکھ دیں گے۔ کہ کبھی بھی سجدہ ریز رسول کی گردن پہ پیر نہیں رکھ سکے گا، اس کی عزت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب حضور نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی تھی، چھڑی یعنی لکڑی، ایک جگہ برطانیہ میں بزرگ آئے، چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ ایک کونے پر انہوں نے رکھ دی۔ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ چھڑی لاؤ۔ وہ گجراتی لوگ تھے، بڑی بڑی چھریاں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا میں نے چھری نہیں مانگی ہے، چھڑی مانگی ہے۔ فرق آ جاتا ہے، بات میں فرق ہو جاتا ہے۔ اردو ذرا پاورفل ہے ہماری، اس لیے بات جلدی پلے نہیں پڑی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کی پیشانی، بت تو بنے تھے پتھر کے لیکن نیچے سے فٹنگ نہیں، ایسے ہی ان کو رکھا تھا۔ پتھر تو وزنی ہوتا ہے نا، جلدی سے ہلتا نہیں ہے۔ حضور بت کی پیشانی کے اوپر اپنی لکڑی رکھتے تھے، یوں دھکا دیتے تھے اور قرآن کی آیت پڑھتے تھے، جال حق، تم نے حق کو ختم کرنے کے لیے ہم کو نکالا تھا، اب حق آیا۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل گیا۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل جانے کے لیے، حق آنے کے لیے۔ حق آ کے رہے گا، باطل جا کے رہے گا۔ اب یہاں جو آیات میں نے آج پڑھی وہ اسی تحویل قبلہ یعنی ڈائریکشن آف قبلہ کے چینج ہونے کے سلسلے میں لگاتار 3 باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اپنا قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کی طرف کر دو تاکہ آپ کی تمنا پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تمنا کو پوری فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، جو اصل دین ہے اس کی طرف رجوع ہو جائے، وہ بھی ہو گیا۔ اور یہود دل میں یوں سمجھ رہے تھے کہ ہم سے ڈر کے یہ قبلہ چینج نہیں کریں گے، تو اللہ نے بے نیازی کا اعلان فرمایا کہ تم قبول کرو حق کو، نہ کرو، لیکن حق تو چراغ اپنا جلاتا ہی رہے گا، ہمیشہ جلتا رہے گا حق کا یہ چراغ۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق کا چراغ ہمیشہ جلتا رہا ہے۔ تیرے ثبات نے دنیا پہ کر دیا روشن، ہوا کے رخ پہ بھی حق کا چراغ جلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ جو ذرا چیب جبی ہو رہے تھے صحابہ کرام، ان کو بھی تسلی دی کہ مت گھبراؤ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اعتراضات ہوتے رہیں گے لیکن تم جمے رہو تو اللہ تمہیں جما دے گا۔ ہل جاؤ گے تو ہلا دیے جاؤ گے، مٹنے جاؤ گے تو مٹا دیے جاؤ گے، ہلو مت، جم جاؤ، مت گھبراؤ، یہ اعتراضات کی بوچھاڑ سے مت گھبراؤ۔ اس لیے فرمایا اللہ نے اپنی نعمت، کس چیز کو نعمت کہہ رہے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر دینے کو نعمت کہہ رہے ہیں۔ 3 جگہ بیت اللہ کی تحویل کا تذکرہ فرمایا، ایک ہی آیت میں بار بار چینج کر کے لائے۔ پہلی مرتبہ مکے والوں کے لیے حکم کہ قبلہ دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ دیکھ رہے ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے۔ دوسری مرتبہ پھر لائے اس لیے کہ پورے حجاز والوں کو بیت اللہ کا رخ کرنا ہے، اور تیسری مرتبہ لائے کہ پوری دنیا کے لوگ جہاں بھی نماز پڑھیں گے سمت قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ لائے
اور بات کو ایک دم پکا اور ایک دم پختہ کر دی. یہ تو قرآن کریم کی ہر بات پختہ ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ باطل طاقتیں جو سر اٹھا رہی ہیں اور اعتراض کر رہی ہیں ان کے اعتراض کے سر کاٹ کے رکھ دے ہوں. یہ دین اتنا مضبوط دین ہے کہ اعتراض کرنے والوں سے مت ڈرو. اللہ فرماتے ہیں اب کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے لیکن تم حق پر ہو کہ نہیں, یہ حکم اللہ کا ہے کہ نہیں ہے, پھر ڈرنے کا کیا ہے. فلا تخشوا, باطل اعتراض کرنے والوں کی باتوں پر ہرگز دھیان مت دو, جمے رہو اپنے کام میں. کبھی کیا ہوتا ہے باطل اعتراض کرتا ہے تو حق والا پیچھے ہٹ جاتا ہے, بہت جواب دہی کی کوشش میں اپنی حق کی کوششیں بھی بھول جاتا ہے, اپنا جو کام ہے وہ بھول جاتا ہے. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم پر اعتراض کرے, جب وہ اعتراض کرے تو تم اپنے اندر کو ٹٹولو, جانچو کہ یہ بھائی جو میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں واقعی یہ کمزوری میرے اندر پائی جاتی ہے. اگر پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کر لو اور سامنے والے کا شکریہ ادا کرو کہ اچھا ہوا آپ نے سمجھا دیا. ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے غلطی ہوئی تو رجوع کر لیا ہے, تو غلطی سے رجوع کرنا اس میں کوئی بات نہیں, لیکن آپ حق پر ہیں اور باطل اعتراض کر رہا ہے تو حق سے مت ہٹو, اس کا جواب دو اور حق جو ہے اس کو مت چھوڑو. تو کسی کے اعتراض کرنے کی وجہ سے, اعتراض کرنے والے سے, اعتراض سے ڈر کر پیچھے مت ہٹ جاؤ بلکہ جمے رہو. آج پوری دنیا دین کے اوپر اعتراض کر رہی ہے, کوئی مسجد پر, کوئی مدرسے پر, کوئی علماء پر. دیکھو نا منور رانا کتنا بڑا شاعر ہے, پورے ہندوستان میں نام ہے, لیکن یہ آپے میں نہ رہا اور ایک دم سے علماء کے اوپر برس پڑا, کہیں سپریم کورٹ کے جج کے اوپر برس پڑا. آدمی کو کبھی اپنی شہرت اور مقبولیت ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ شہرت لوگوں کی طرف سے آتی ہے نا, اس لیے ہضم نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو ہضم کرتا ہے. نبی کو مقبولیت اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اس میں عاجزی آتی ہے, اس میں گھمنڈ آ گیا. ذاکر نائک صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھئی, دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, غیروں کے اندر دین کا چرچا ہے, جواب دیتے ہیں اعتراضات کے اور کھل کر بہت اچھا کام کرتے. تو اپنا جو ان کا فن ہے غیروں میں دین کی تبلیغ کا, وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے اپنا دائرہ عمل جتنا تھا وہ دائرہ عمل کو چھوڑ دیا اور دوسرے فیلڈ والوں کے اندر گئے تو ظاہری بات ہے کہ گڑبڑائے گی. اب وہ مفتی بننے نکلے, فقہ کا سب مسئلہ بتلانا شروع کر دیا تو فقہا نے ان کا پیچھا پکڑ لیا, تو ان کی اچھی محنت پر بھی پانی پھر گیا. منور رانا صاحب شاعر ہیں, شاعری کرتے رہو, لوگوں سے واہ واہ بٹورتے رہو. واہ تم بہت بڑے شاعر ہو بھائی, لوگوں سے کہہ کر داد وصول کرتے ہیں کہ اس پر میں آپ کی دعا چاہوں گا اور اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا اور آپ سب تالیاں بجائیں گے اور مجھے حوصلہ دیں گے. بیچارہ ایک مولوی ایسا ہے کہ وہ نہیں کہتا کہ تم مجھے حوصلہ دینا, اور چپ چاپ بیچارہ اپنا کام کرتا رہتا. یہ دادے وصول کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں. یہ علماء اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. بیچارے کم سے کم تنخواہ میں چلاتے ہیں اور قدر کفاف پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اعتراضات بھی برداشت کرتے ہیں. مسجد میں جتنے مقتدی ہے وہ امام کی سانسیں ہیں, تم یوں نہیں کرتے, تم یوں نہیں کرتے, حالانکہ خود کچھ نہیں کرتا, پھر بھی اعتراض کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مت ڈرو, فلا تخشوہم واخشونی, مجھ سے ڈرو نا. اب مجھ کو رکھو سامنے, مجھ سے ڈرنے والا کام کرتے ہو تو تمہیں ڈر ہے,
اور تم حق پر اور میرے احکام پر چل رہے تو اللہ نے اعلان فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، باطل سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حق والوں کو اللہ کامیابی دیتے ہیں اور باطل ختم ہوتا ہے ایٹ لاسٹ، اخیر میں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ کی طرف تمہارا قیامت تک کے لیے رخ کر دیا، اور یہ رخ کر کے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کا قیامت تک کے لیے ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یہ فرمایا۔ اب ایک اور بات سمجھو، یہ قرآن سے تعلق رکھنے والی بات ہے اور کام کی بات، ویسے کام کی سب بات تھی۔ دو چیزوں کو اللہ تعالی نے قیاماً للناس، متاع زندگی اور سرمایہ زندگی قرار دیا۔ دو چیزوں سرمایہ زندگی قرار دیا۔ نمبر ایک مال، مال و دولت مایہ زندگی ہے، بیکار چیز نہیں ہے۔ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے۔ مال کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں، ہر کام کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو مال کو مایہ زندگی قرار دیا ہے۔ اس کی لیمیٹیشنز بتا دی، مال میں اللہ کا یہ حق ہے، بندوں کا یہ حق ہے، یہ ادا کرو تو یہ مال تمہارے لیے مایہ زندگی ہے۔ اس لیے بے وقوف کے ہاتھ میں مال نہیں دیا جائے گا۔ اگر بچہ یتیم ہے اور کسی ولی کے پاس مال ہے تو وہ یتیم کا مال ولی نے جو اپنے پاس رکھا ہے وہ ولی کو واپس دینا ہے، امانت ہے وہ، لیکن وہ کب دے گا؟ جب یہ بچے کے اندر اس مال کو سنبھالنے کی اور خرید و فروخت کرنے کی سوجھ بوجھ آ جائے کہ میں مال کو بچاؤں کیسے، ورنہ وہ اڑا دے گا پیسہ اور کلاش ہو جائے گا۔ تو فرمایا مال مایہ زندگی اس طرح اٹھا کر دے مت دو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، دیکھیں وہاں قیامہ کا۔ دوسری چیز جس کو پورے قرآن کریم میں قیام کہا ہے وہ کیا ہے؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بیت اللہ کی دھری کے اوپر یہ پوری دنیا چل رہی ہے، پوری دنیا جو چل رہی ہے وہ بیت اللہ کی ایک کھیلی لگی ہوئی ہے، اس کے پر یہ دنیا گھوم رہی ہے۔ پورا نظام بیت اللہ کے ذریعے سے قائم ہے۔ دنیا بنی تو بیت اللہ سے شروع ہو کر دنیا پھیلی، تو اس کو قیاماً للناس کہا۔ اس لیے بیت اللہ کی طرف رخ، نماز جنازہ ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ، سفر میں ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ، حضر میں ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ، نماز جنازہ ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ، نماز عید ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ، نماز استسقاء ہو تو بیت اللہ کی طرف رخ۔ اس سب میں کیا کہا؟ بیت اللہ کو اپنا سمت بناؤ تاکہ تمہارے سامنے یہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والی پوری زندگی جو ہے وہ سامنے رہتی، وہ تمہاری آنکھوں میں گھوم جائے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی اور یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ بس آج اتنا ہی۔ ابھی تو شاید بہت سے ہمارے نوجوانوں کو IPL کی میچ دیکھنا ہے،
اس لیے میں آپ کو گھیر کے رکھ کے میری عاقبت کیوں خراب کروں؟ لیکن آپ فجر کی نماز کا خیال رکھنا، اور یہ IPL تو چلتی رہے گی، یہ خرید و فروخت ہے، کھیلنے والوں کو صفر بنائے تب بھی کروڑوں روپیہ ملتا ہے، دیکھنے والوں کو لائٹ کا بل دینا پڑتا ہے، آنکھیں خرچ ہوتی ہیں، ٹائم خرچ ہوتا ہے، اچھل کود کے اندر ٹینشن آتا ہے، فائدہ ایک پیسے کا بھی نہیں ہوتا، فائدہ ان کا ہوتا ہے اور ہم یہاں اچھلتے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ خالی وقت کو ضائع مت کرو۔ اور حدیثوں میں فرمایا عشاء کے بعد کوئی ضروری کام نہ ہو تو جلدی سو جاؤ تاکہ تمہاری فجر کی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ یہ تو لنگور ہیں، اچھلتے رہتے ہیں، کودتے رہتے ہیں، وہ تو اپنی دنیا کما رہے ہیں۔ ابھی یوٹیوب پر روزانہ کون سے کرکٹر کی سمپتی کتنی ہے ہم لوگ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے جھونپڑے کا ٹھکانہ نہیں، اس کی فکر کرنا بھائی کہ ہمارا مکان ٹھیک ہو جاوے، اور دنیا کے مکان کی کیا اتنی بھی شاندار ہوگا۔ امبانی کی بیوی کا باتھ روم کئی ہزار کروڑ کا ہے، سب چیز آٹومیٹک ہوتی ہے، کیا فائدہ ہے؟ آخر تو آدمی کو اندر پاک ہونا ہے اور نجاست نکالنی ہے اور پاک ہو کے باہر نکلنا ہے۔ اس کے لیے تو 1000 روپے کا بھی کام ہو سکتا ہے، 1 لاکھ میں بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچیاں۔ اور ہمارے جوان خوش ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی سمپتی ہے، ان کے پاس اتنے کا، تیرے کو کیا دے جائے گا؟ تو وہاں جائے گا تو جوتے صاف کرنے بھی تیرے کو نہیں رکھے گا۔ جس کے لیے تو اتنا مر رہا ہے اور اتنا اونچا نیچا ہو رہا ہے، تو جا کے ایک فون کر کے دیکھ لے، تیرے فون کا جواب دینے کی اس کے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے۔ پھر کیوں مرے ہم لوگ؟ ہم کو ہمارے آقا ملے، ہم کو قرآن ملا، ہم کو دین ملا، اس کے لیے ٹائم نکالو، تلاوت کرو، تہجد میں اٹھو، اور یہ فضول چیزوں کو چھوڑو، اپنے وقت کی قدر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر 2 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے۔ ذکر میں سب شامل ہوں گے، ماں بہنیں آہستہ ذکر کریں گی، اور مرد یہاں جو ہے وہ ذرا زور سے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اور مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنا، دنیا کے دھیان میں، دھندے کے دھیان میں، کھیل کے دھیان میں آدمی کتنا بیٹھتا ہے، اس کے مقابلے میں دین کے دھیان میں بیٹھنا، اللہ کے دھیان میں بیٹھنا کہ میرا اللہ ہر وقت میری طرف متوجہ ہے۔ آئندہ سبق آ رہا ہے اس کے اوپر، تو یہ توجہ کا نام مراقبہ ہے، وہ ہم دیر سے کریں گے، پہلے ذکر کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب مراقبہ کریں گے 2 منٹ کے لیے. اللہ کے دھیان میں بیٹھ جانا ہے, آنکھیں بند رکھنا ہے, جسم کو کوئی حرکت نہیں دینا ہے, اور بالکل سکون کے ساتھ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت بے پناہ میرے دل پر برس رہی ہے, اور میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے. یہ لگاتار تصور چند منٹوں کے لیے جاری رکھیں. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. سوئے ہوئے ہم لوگ, غفلت کی نیند حالات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, لیکن دل سوئے ہوئے ہیں, مر گئے ہیں. اللہ کی یاد سے ان کو زندگی دو, ان میں جان پیدا کرو, اللہ اللہ کرو. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. یہ دنیا, یہ فضولیات, یہ سب میں سے نکل باہر, تھوڑا وقت نکال اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا. ماں بہنیں بھی مصلی پر بیٹھیں, چند منٹوں کے لیے ضرور مراقبہ کریں, 5 منٹ 10 منٹ جتنا ہو سکے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کتنے لوگوں کو یہ کورونا کے زمانے میں اچانک دنیا سے جاتے دیکھا, کتنے عزیز, کتنے رشتہ دار, کتنے قریب چلے گئے, لحد میں جا کر لیٹ گئے. کوئی نام لینے والا نہیں, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. ارے جنازے میں آنے کے لیے لوگ تیار نہیں. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم, کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. سوچو, آج کہا گیا تو ہم نے اپنے آپ کو بے حرکت کر دیا. ایک دن وہ آئے گا جب ہمارا اختیار اللہ لے لیں گے, نہ آنکھ ہلا سکیں گے, نہ پیر ہلا سکیں گے, نہ ہاتھ ہلا سکیں گے. لوگ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے, ہم چل بھی نہیں سکیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا رحم المساکین و یا خیر المسئولین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین. ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل.
اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما. اے اللہ یہ بیماری اور وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موت کے گھاٹ آ گئے، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما، اپنی ناراضگی کو ختم فرما. اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ میں مسجدوں میں آنے والا، نماز پڑھنے والا، تیری یاد کرنے والا، تیری قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بہت کمزور اور ضعیف ہیں. اللہ ہمارے ذوق پر رحم فرما. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں کچھ کمی نہیں آئے گی، لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ دین پر پوری طرح چلا دے. اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما. جو مرحومین مرحومات چلے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو زیر علاج ہیں ان کو صحت یاب فرما کر گھر واپس فرما. اے اللہ جو لوگ اس سلسلے میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ مساجد کو آباد فرما، مدرسوں کے کھلنے کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی تعلیم اور تربیت کا ہمیں خیال نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.